نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مشى في حاجة أخيه كان خيرا له من اعتكاف 10 سنين ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله عز وجل جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق كل خندق ابعد مما بين الخافقين۔ میرے انتہائی معزز اور مکرم دینی بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس کے گھر میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے اور اخیر عشرے میں عبادتوں کو بڑھانے کا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو موقع عنایت فرمایا ہے۔ دیکھیے جس طرح اعتکاف ایک بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا عمل ہے، تو ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں، ایک فضائل ہے، ایک مسائل ہے۔ فضائل کے ذریعے سے عمل کا شوق، عمل کا جذبہ، عمل پر کھڑے ہونے کی طاقت پیدا ہوتی ہے کہ اعتکاف کے اتنے فضائل ہیں۔ ان فضائل کو سن کر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اعتکاف کرنے پر آمادہ فرمایا اور ہم اعتکاف کرنے کے لیے اندر سے تیار ہو گئے۔ اب یہ مسائل ہیں کہ اس مسائل کے ذریعے سے ہمارے عمل کی شکل کو صحیح کرنا ہے تاکہ ہمارا عمل اللہ کے پاس قبول ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، عنایت فرمائے۔ اس لیے بہت اہتمام کے ساتھ رمضان کے اخیر عشرے میں ہمیں عبادتوں کا خوب اہتمام کرنا ہے۔ اور اعتکاف کرنے والا ایسا ہے جیسے اللہ کے در پر پڑا ہوا، جیسے کسی کے در پر آدمی جب پڑ جاتا ہے اور جب تک میری حاجت پوری نہ ہو جائے میں یہاں سے جانے کو تیار نہیں ہوں، تو جب ایک دنیا کا آدمی اس کے بیٹھنے پر ترس کھا کر اس کو وہ چیزیں عطا فرماتا ہے تو وہ مالک الملک رب ذوالجلال جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، اس کے در پر پڑے رہنے سے وہ تمام حاجتیں اور تمام جو ہے ضرورتیں انسانوں کی پوری کرنے والا ہے۔ اس لیے ماشاءاللہ ہم سب جو ہے اخیر عشرے کا اعتکاف کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا بڑا اہتمام کیا ہے کہ رمضان المبارک کے متبرک اور مسعود اوقات کی قدر اعتکاف کے بغیر کامل طور پر نہیں ہو سکتی۔ آدمی کتنا ہی شوقین ہو، کسی کام میں مستقل مشغول رہنے کے باعث طبیعت میں فطری اکتاہٹ پیدا ہو ہی جاتی ہے اور عبادت کا تسلسل موقوف ہو جاتا ہے۔ لیکن اعتکاف ایسی عبادت ہے کہ معتکف اگر مسجد میں خالی بھی بیٹھا رہے پھر بھی عبادت گزاروں میں شمار ہو جاتا ہے اور معتکف کا کوئی لمحہ ضائع نہیں ہوتا اور مسجد میں بیٹھے بیٹھے اسے بے شمار اعمال صالحہ کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اسے ان تمام نیکیوں کا جنہیں وہ اعتکاف کے سبب انجام نہیں دے سکتا اتنا ہی بدلہ عطا کیا جاتا ہے جتنا نیکی کرنے والوں کو ملتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیز و رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا اعتکاف کے سلسلے میں روایت شاہد ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ملنے کے بعد کبھی اس کا ناغہ نہیں فرمایا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے 10 دنوں کا اعتکاف کیا اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اعتکف 10 فی رمضان کان کحجتین وعمرتین۔ ان تمام فوائد کے باوجود غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آج ہمارا عام معاشرہ اس عبادت سے محروم ہوتا جا رہا ہے اور رمضان المبارک میں جماعت کی نمازوں اور تراویح وغیرہ کا تو ماشاءاللہ کچھ اہتمام ہو بھی جاتا ہے، لیکن سنت اعتکاف کی ادائیگی کی طرف رجحانات
بہت کم دکھائی دیتے ہیں، اور اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتی ہے کہ ہم عید کی تیاریوں میں اتنا وقت لگانا چاہتے ہیں کہ کوئی ارمان باقی نہ رہ جائے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف کی وجہ سے سارے ارمان پورے نہیں ہو سکیں گے۔ تجارت پیشہ لوگ تو اعتکاف کا خیال بھی دل میں نہیں لاتے، اس لیے کہ یہاں ان کے سال بھر کی کمائی کا وقت ہے، تو دنیا کی کمائی سے محروم کا اتنا خیال ہے، مگر اس رمضان کی سیزن میں رحمت خداوندی کے حصول میں جو کمی رہ جاتی ہے اس کا کوئی احساس نہیں۔ تو مسنون اعتکاف رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں مردوں کے لیے مسجد جماعت میں اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ ہر آبادی میں اعتکاف کم از کم کسی ایک شخص کا اعتکاف کرنا ہر آبادی میں سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر کسی ایک شخص نے بھی یہ سنت ادا نہیں کی تو پوری آبادی والے تارک سنت ہوں گے، اور اگر آبادی کی کسی بھی مسجد میں ایک شخص بھی اعتکاف کر لے گا تو ساری بستی والوں کی طرف سے سنت کی ادائیگی ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہر مسجد میں اعتکاف کا اہتمام کیا جائے، کیوں کہ بعض علماء نے ہر محلے والوں کے لیے اعتکاف کو سنت قرار دیا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، اس کا اہتمام ہم کو کرنا چاہیے۔ واجب اعتکاف کی عبادت اصل سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، لیکن درج ذیل 3 صورتوں میں حتمی طور پر اس کا وجوب ہو جاتا ہے کہ جو چیز واجب نہیں ہے آدمی اس کو اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے۔ جیسے مثلا کوئی شخص زبان سے یہ کہہ دے کہ اللہ کے لیے میرے اوپر مثلا اتنے دن کا اعتکاف لازم ہے، اب یہ اعتکاف اس کے اوپر جو ہے لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ یا کوئی یہ کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو اس کام کے ہونے پر اس پر اعتکاف کرنا ضروری ہوگا۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ جو مسنون اعتکاف نیت کر کے شروع کر دیا گیا ہو تو شروع کرنے سے وہ واجب ہو جاتا ہے اور اسے پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کہ یہ اور رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف ہے کہ یہ مسنون ہے، لیکن اب آپ نے اس کو شروع کیا ہے تو اب اس کو مکمل کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ واجب اور مسنون اعتکاف کے صحیح ہونے کی شرط ہے۔ واجب اور مسنون اعتکاف اسی وقت صحیح اور معتبر ہوگا جبکہ اس میں درج ذیل شرائط پائی جائے۔ نمبر 1، مسلمان ہونا ضروری ہے، لہذا غیر ایمان والے کا اعتکاف معتبر نہیں ہے۔ نمبر 2، عاقل بالغ ہونا، لہذا پاگل اور بچے کا اعتکاف معتبر نہیں، کہ آدمی عقل مند ہو، ہوشیار ہو، پاگل اور بچہ نہ ہو۔ اور یہ ہے کہ نیت بھی ہونا ضروری، لہذا بلا نیت مسجد میں ٹہرنا اعتکاف نہیں کہلائے گا، ورنہ لوگ آ رہے ہیں، سو رہے ہیں، جا رہے ہیں اور انہوں نے نیت ہی نہیں کی تو ان کو اعتکاف کا ثواب نہیں ملے۔ اور مرد کا ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا جس میں 5 وقتہ نماز با جماعت کے لیے امام و مؤذن باقاعدہ موجود ہو، لہذا ویران مسجد میں تنہا اعتکاف معتبر نہیں ہوگا۔ اور معتکف کا روزے دار ہونا یہ بھی ضروری ہے، لہذا بغیر روزے کے واجب اور مسنون اعتکاف معتبر نہ سمجھا جائے گا۔ اور معتکف کا جنابت اور حیض اور نفاس سے پاک ہونا، لہذا حدث اکبر کے ساتھ مسجد میں اعتکاف کرنا ہرگز درست نہیں ہوگا۔ اور میرے دینی بھائیوں، معتکف کے لیے کن اعذار کی بنا پر مسجد سے باہر نکلنا جائز ہے؟
آج لوگ تھوڑے تھوڑے جو ہیں عذر کی وجہ سے، معمولی بہانے کی وجہ سے مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ معتکف درج ذیل 3 طرح کے عذر کی بنا پر مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ معتکف کے لیے کن اعذار کی بنا پر مسجد سے باہر نکلنا جائز ہے؟ معتکف درج ذیل 3 طرح کے اعذار یعنی عذر کی بنا پر مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ نمبر 1، طبعی ضرورت، مثلا بول اور براز وغیرہ، یعنی پیشاب اور پاخانے کے لیے۔ اور اسی طریقے سے شرعی ضرورت، مثلا اس کی مسجد میں جمعہ نہ ہوتا ہو تو دوسری مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے جانا۔ بعض فقہا نے یہاں تک فرمایا ہے کہ پہلی یعنی نماز جمعہ کے لیے جائیں تو کپڑا منہ پر ڈالے اور وہاں پر فرض نماز پڑھ کے سنتیں اس مسجد میں پڑھے جس مسجد میں معتکف ہے۔ اتنا اہتمام کرنا ہے، ورنہ بات چیت اور سلام کرتے ہوئے اگر آپ جا رہے ہیں خیر خیریت لے کر آپ اگر مسجد جا رہے ہیں تو آپ کا اعتکاف اور آپ کا جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے ختم ہو جائیں۔ اس کے لیے بہت اہتمام کے ساتھ ہمیں فوراً اس مسجد میں جانا ہے، اور اس مسجد میں جانے کے بعد بھی ایک کونے میں بیٹھ کر عبادت کرے اور نوافل سنت پڑھے اور فرض پڑھ کر اپنی جگہ اپنی مسجد میں پہنچ جائے۔ اسی طریقے سے اضطراری ضرورت، مثلا مسجد منہدم ہو جانا یا کسی ظالم کا معتکف کو مسجد سے زبردستی نکال دینا وغیرہ، یہ عذر ہے مسجد سے باہر جانے کی، ورنہ تھوڑی تھوڑی چیزوں کے لیے مسجد سے باہر جانا مناسب نہیں ہے۔ طبعی ضرورت کے لیے معتکف کا مسجد سے باہر نکلنا، طبعی ضرورت مثلا پیشاب، پاخانہ، ازالہ نجاست، غسل جنابت اور واجب وضو کے لیے اعتکاف کی حالت میں مسجد سے باہر جانا درست ہے۔ استنجا کے لیے معتکف کا گھر جانا، معتکف اگر قضاء حاجت کے لیے مسجد کے قریب بیت الخلا چھوڑ کر اپنے یا کسی عزیز کے گھر جائے تو اس کی وجہ سے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے معتکف کا استنجا کے بعد استبرا کے لیے ٹہلنا۔ استبرا کہتے ہیں کہ بھئی آدمی جو ہے، بعض لوگ ایسے سلسل بول کی بیماری ہوتی ہے، پیشاب کرنے کے بعد چند قطرے ان کے جو ہے گر جاتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا ٹہلنے کے بعد وہ استبرا اس کو کہتے ہیں۔ استبرا اس طرح کے ذریعے سے اگر معتکف کو پیشاب کے بعد قطرات آنے کا اندیشہ رہتا ہے اور وہ اطمینان حاصل کرنے کے لیے کچھ دیر ٹہل کر مٹی کا ڈھیلا یا جاذب ٹیشو پیپر استعمال کرتا ہے تو بحالت اعتکاف ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ طبعی ضرورت میں داخل ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، معتکف کا قضاء حاجت کے لیے آتے جاتے سلام کلام کرنا۔ اگر معتکف قضاء حاجت یا شرعی ضرورت کے لیے مسجد سے باہر جائے تو آتے جاتے چلتے ہوئے کسی سے سلام کلام کرنے سے اس کا اعتکاف فاسد نہ ہوگا، البتہ اگر کھڑے کھڑے ٹہر کر باتیں کرنے لگا تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنے کام سے کام کرے، اپنی عبادتوں میں دل لگائے، اور جو لوگ ہیں ان سے جو ہے جاتے آتے سلام کلام کرتے رہیں۔ باضابطہ ان سے باتیں کرنے کے لیے ٹہرنا یا ان سے باتیں کرنے کے لیے ان کے قریب جانا، اس طرح کی حرکت اعتکاف میں نہیں ہونی چاہیے۔ ضرورت کے وقت کھانا کھانے کے لیے معتکف کا گھر جانا، اگر معتکف کے گھر سے یا کسی اور جگہ سے کھانا وغیرہ آنے کا کوئی نظم نہیں ہے تو حسب ضرورت غروب کے بعد کھانا کھانے کے لیے اپنے گھر
جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ بھی طبعی ضرورت میں داخل ہے۔ لیکن چونکہ ابھی ایسا معاملہ نہیں ہے، بہت سارے افراد حضرات اور ہمارے ساتھی ایسے ہیں جو ماشاءاللہ معتکفین کی خدمت میں لگے ہوئے رہتے ہیں کہ بھئی ان کے لیے خدمت کرنا اور ان کا کھانا پانی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ معتکفین حضرات کی خدمت میں ماشاءاللہ لوگ رہتے ہیں۔ یہ بہت مجبوری میں یہ معاملہ ہے۔ اگر کسی کے یہاں لانے لے جانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی لانے خدمت کرنے کے لیے نہیں ہے، تو یہ اس صورت میں ہے۔ اسی طریقے سے حرمین شریفین میں معتکفین کا کھانا کھانے کے لیے باہر نکلنا، حرمین شریفین میں کھانے کا سامان اندر لانے کی اجازت نہیں ہوتی، لہذا رمضان المبارک میں وہاں اعتکاف کی سعادت حاصل کرنے والے حضرات اگر مغرب کے بعد قریبی ہوٹل پر جا کر کھانا کھائے یا باہری صحن میں نکل کر کھانا کھائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ طبعی ضرورت میں داخل ہے۔ البتہ کھانے کے بعد وہاں بیٹھے نہ رہیں بلکہ فارغ ہو کر فوراً مسجد میں آ جائے۔ اسی طریقے سے مسجد نبوی کے معتکفین کا صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے مسجد سے باہر جانا، مسجد نبوی میں بھیڑ کے اوقات میں حکومت کی طرف سے صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے یہ نظام رہتا ہے کہ لوگ باب السلام سے داخل ہوتے ہیں اور باب البقیع سے باہر نکلتے ہیں، اور اس وقت اس نظام کے خلاف ورزی کسی کے لیے ممکن نہیں رہتی، لہذا مسجد نبوی کے معتکفین پر لازم ہے کہ وہ صلاۃ و سلام کے لیے مسجد کے حدود سے باہر نہ جائے، بلکہ ایسے وقت میں سلام کے لیے حاضری کا اہتمام رکھے جبکہ مسجد سے باہر نہ جانا پڑے، مثلا اشراق کے بعد یا عصر کے 1 گھنٹے کے بعد یا تراویح کے 1 گھنٹے کے بعد وغیرہ وغیرہ۔ نوٹ واضح ہو کہ مسجد حرام اور مسجد نبوی کے باہری صحن میں مسجد شرعی میں داخل نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے پیارے بھائیوں، کیا معتکف بیڑی پینے کے لیے باہر جا سکتا ہے؟ یہ عادت آج بالکل بڑھتی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان بری عادتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ بیڑی وغیرہ پینے کا عادی شخص استنجا وغیرہ کے لیے مسجد سے باہر نکلتے وقت اس ضرورت کو پورا کر لیں، خاص اسی ضرورت سے مسجد سے باہر نہ جائیں الا یہ کہ اضطراری حالت ہو، یعنی یہ ہے کہ بھئی اس عادت کو پورا کرنے کے لیے خصوصیت کے ساتھ اس عادت کے لیے باہر نہ جائے بلکہ بول و براد یعنی پیشاب پاخانے کے لیے جاتے ہوئے یہ ضرورت پوری کر لے۔ اسی طریقے سے معتکف کا بدن کی صفائی یا ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا، اگر مسجد شرعی کی حد میں رہتے ہوئے غسل کا ایسا انتظام ہو کہ مسجد غسل کے پانی سے ملوث نہ ہو تو معتکف کے لیے مسجد میں ہر طرح کا غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر مسجد میں غسل کا ایسا انتظام نہ ہو تو واجب غسل کے لیے مسجد سے باہر نکلنا بلا اتفاق جائز ہے۔ البتہ غیر واجب غسل مثلا بدن کی صفائی یا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اگر مسجد سے باہر جائے گا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، تاہم اگر بول اور براز کی ضرورت کے لیے مسجد سے باہر نکلا اور وہیں یہ عجلت بدن پر پانی بہا لیا تو اعتکاف میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ نوٹ اور صاحبین کے نزدیک چونکہ کچھ دیر کے واسطے مسجد سے باہر نکلنے سے اعتکاف فاسد نہیں ہوتا، تو جو شخص روزانہ غسل کا عادی ہو کہ اسے غسل کے بغیر چین ہی نہ آتا ہو اور گویا غسل کی ضرورت طبعی بن گیا ہو تو اس کے لیے صاحبین کے قول پر عمل کی گنجائش ہونی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جمعہ کے غسل مسنونہ کے لیے مسجد سے باہر جانا،
عام فقہی کتابوں اور فتاوا میں تو یہی بات لکھی ہے کہ غیر واجب غسل کے لیے مسجد سے باہر نکلنا معتکف کے لیے درست نہیں ہے، اور غیر واجب غسل میں جمعہ کا غسل مسنون بھی داخل ہے، لیکن بعض فقہی عبارتوں سے جمعہ کے غسل کے لیے معتکف کو مسجد سے باہر نکلنے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے، اس لیے ضرورت اور تقاضے کے وقت اس روایت پر عمل کی گنجائش ہے۔ اسی طریقے سے معتکف کا ریح خارج کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکلنا، مسجد میں معتکف کا ریح خارج کرنا یقیناً بے ادبی ہے، تاہم بحث یہ ہے کہ جب اخراج ریح کی ضرورت ہو تو وہ مسجد میں رہے گا یا اس مقصد کے لیے مسجد سے باہر جائے گا۔ تو اس سلسلے میں جزیات دونوں طرح کی ہے۔ بعض جزیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں خروج ریح میں کوئی حرج نہیں، اور بعض میں یہ کہا گیا ہے کہ جب اسے ضرورت ہو تو مسجد سے باہر جایا کرے۔ بحالت اعتکاف احتلام ہو جانا، اگر کسی کو اعتکاف کی حالت میں مسجد میں احتلام ہو جائے، اگر معتکف کو احتلام کی ضرورت پیش آ جائے تو اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوتا، تاہم اسے چاہیے کہ فوراً مسجد سے باہر جا کر طہارت حاصل کر لے۔ احتلام کے بعد مسجد سے نکلنے کا موقع نہ ہو، مثلاً اگر آپ سحر کے ایسے وقت میں آپ کی نیند بیدار ہو جائے کہ اگر آپ غسل کے لیے چلے جائیں گے تو سحر کا وقت ختم ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں یہ کرے کہ معتکف شخص کو احتلام ہو جائے اور سر دست مسجد سے نکلنے کا کسی عذر کی وجہ سے موقع نہ ہو تو وہ فوری طور پر تیمم کر لے، اور جب تک باہر جانے کی سہولت ہو وہی ٹھہرا رہے۔ اسی طریقے سے معتکف کا ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے جانا، اگر معتکف شخص بیمار ہو اور اسے مسجد سے باہر جا کر ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہو تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس مقصد سے مسجد سے باہر جانے سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لیکن عذر کی بنا پر گناہ نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ آج کل ایسے دیندار ہیں، اللہ ڈاکٹر حضرات کو بھی جزائے خیر دے، وہ باضابطہ مسجدوں میں آ کر نماز کے اوقات میں پوچھتے بھی ہیں کہ بھئی آپ کو کوئی تکلیف ہے، اور ماشاءاللہ مسجد میں آ کر جو ہے ان کا علاج اور معالجہ بھی کیا جاتا ہے۔ بعض موقع پر دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ ماشاءاللہ بعض ڈاکٹروں نے مسجدوں میں بھی سلائن وغیرہ معتکفین کو لگایا ہے۔ تو آج کل ایسا نہیں ہے، ماشاءاللہ ڈاکٹر لوگ آتے ہیں اور ان کا علاج اور معالجہ مسجد میں بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے بھائیوں، اضطراری حالات میں مسجد سے باہر نکلنا، جیسے میں نے گزشتہ بھی کہا، پیچھے بھی گیا ہے یہ معاملہ کہ اگر درج ذیل حادثات پیش آ جائے تو معتکف کے لیے اضطراری طور پر مسجد سے نکلنا درست ہے۔ ایسی صورت میں وہ فوراً دوسری مسجد کی طرف منتقل ہو جائے، اس سے اس کا اعتکاف بدستور باقی رہے گا۔ وہ امور یہ ہے کہ مسجد کی عمارت منہدم ہونے لگے، اور اسی طریقے سے مسجد کے ارد گرد آباد لوگ سب وہاں سے چلے جائیں اور مسجد میں باجماعت نماز موقوف ہو جائے، یعنی مسجد میں باجماعت نماز ہی نہیں ہو رہی ہے، اس کے اطراف کے جتنے مقیمین ہیں وہ چلے گئے، بستی میں چلے گئے، بستی چھوڑ کر چلے گئے، تو اب اس کو اس مسجد سے نکل کر دوسرے مسجد میں منتقل ہونے کی گنجائش ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی زور آور شخص معتکف کو زبردستی مسجد سے نکال دے، یا اسی طریقے سے کوئی ظالم معتکف کو گرفتار کر لے، یا اس مسجد میں رہتے ہوئے اپنی جان یا مال کا دشمن کی طرف سے سخت خطرہ ہو، تو یہ اضطرابی کیفیات ہے جس میں حاجی کو مسجد منتقل کرنے کی گنجائش ہے۔ اسی طریقے سے معتکف کا جمعہ کی نماز کے لیے مسجد سے باہر جانا، شرعی ضرورت مثلا جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد سے باہر جانا جبکہ معتکف کی مسجد میں جمعہ نہ ہوتا ہو تو اعتکاف کے لیے مفسد نہیں ہے، لیکن ایسے وقت جائے کہ دوسری مسجد میں پہنچ کر خطبے سے پہلے جمعہ کی سنتیں پڑھ سکے اور نماز کی سنن مؤکدہ پڑھ کر جلد واپس آ جائے، دیر تک وہاں ٹھہرنا مکروہ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے معتکف کا اذان کے لیے مسجد سے باہر جانا،
اگر معتکف کو اذان دینے کے واسطے حدود مسجد سے باہر جانا ناگزیر ہو، مثلا لاؤڈ اسپیکر باہر کمرے میں رکھا ہوا ہو اور اسے مسجد میں نہ لایا جا سکتا ہو، تو یہ بھی حاجت شرعی میں داخل ہے، اور ایسا معتکف اذان دینے کے لیے بضرورت مسجد سے باہر جا سکتا ہے، اس سے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طریقے سے میرے دوستو بزرگوں، جمعہ پڑھنے کے لیے دوسری مسجد میں گیا، پھر وہیں رہ گیا، معتکف کی مسجد میں جمعہ نہ ہونے کی بنا پر وہ دوسری مسجد میں گیا، پھر وہیں جا کر معتکف ہو گیا اور اپنی مسجد میں واپس نہیں آیا، تو اس کا اعتکاف فاسد نہ ہوگا، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے۔ بہتر یہی ہے کہ جس مسجد میں اعتکاف شروع کرے وہیں مکمل کرے۔ اور اسی طریقے سے معتکف کا نماز جنازہ کے لیے مسجد سے باہر نکلنا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے راجح قول کے مطابق اگر کوئی معتکف بالقصد نماز جنازہ پڑھنے کے لیے مسجد کے حدود سے باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، البتہ اگر طبعی یا شرعی ضرورت کی وجہ سے مسجد سے باہر نکلا تھا اور واپسی میں بلا توقف نماز یعنی بغیر کسی ٹھہرے ہوئے نماز جنازہ میں شریک ہو گیا تو اعتکاف برقرار رہے گا۔ یعنی مثلا اگر آپ بول و براز کے لیے، پیشاب پاخانے کے لیے مسجد سے باہر گئے، وضو کر کے آپ مسجد میں داخل ہو رہے تھے تو نماز جنازہ تیار تھی اور آپ نے ایسی طرح نماز جنازہ پڑھی اور پھر ویسے مسجد میں داخل ہو گئے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن باضابطہ نماز جنازہ کے لیے مسجد سے باہر نکلنا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے معتکف کا مریض کی عیادت کے لیے باہر جانا، معتکف اگر قصداً مریض کی عیادت کے لیے باہر جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور اگر ضرورت کی وجہ سے باہر نکلا اور آتے جاتے راستہ بدلے بغیر کسی مریض کی عیادت کر لی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر اعتکاف واجب بن نظر میں پہلے ہی سے عیادت مریض وغیرہ کا استثناء کر لیا تھا تو دوران اعتکاف عیادت کرنے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ یہ مسئلہ دوسرا ہے۔ وعظ کی مجلس میں شرکت کے لیے مسجد سے باہر جانا، اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں روزانہ کسی مجلس وعظ میں شرکت کرتا ہے، پھر وہ آخری عشرے میں کسی مسجد میں معتکف ہو جائے تو آیا وہ معمول کے مطابق وعظ میں شرکت کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس میں دو صورتیں ہیں۔ اگر اس نے بلا شرط مطلق اعتکاف کی نیت کی ہے اور اس کا ارادہ مسنون اعتکاف کا ہے تو وعظ کے لیے باہر جانے کی وجہ سے اس کا اعتکاف مسنونہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر اس نے اعتکاف کی نیت کرتے وقت زبان سے نظر مان لی ہے کہ میں فلاں وقت وعظ کی مجلس میں جایا کروں گا تو اس کا یہ اعتکاف نظر وعظ کی مجلس میں جانے سے فاسد نہ ہوگا۔ اسی طریقے سے معتکف کا اوٹ دینے کے لیے مسجد سے باہر جانا، معتکف شخص اگر اوٹ دینے کے لیے مسجد سے باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہ کسی معتبر ضرورت میں داخل نہیں ہے۔ اب میرے دوستو بزرگوں عزیزو، اعتکاف کو مکروہ بنانے والی باتیں، خاموشی کو عبادت سمجھ کر مستقل خاموش رہنا، یعنی بھئی کسی سے بات چیت نہیں اور آدمی خاموشی رہ کر عبادت کر رہا ہے تو یہ اعتکاف کو فاسد کرنے والا، مکروہ کرنے والا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ فضول لا یعنی بکواس کرنا، یعنی ایک آدمی ہے کہ خاموش ہے اور ایک آدمی ہے کہ لا یعنی باتیں کر رہا ہے، دونوں بھی چیزیں افراد اور تفرید بھی مکروہ بنانے والی چیزیں ہیں۔ اور ایک ہے کہ خرید و فروخت کا سامان مسجد میں لانا اعتکاف کو مکروہ بنا دیتا ہے۔ کوئی اگر دادا ہے، نانا ہے اور نواسوں اور پوتروں کے کپڑے لا کر مسجد میں بتائے جا رہے ہیں، خریدی کا سامان لا کر بتایا جا رہا ہے تو یہ ساری چیزیں اعتکاف کو مکروہ بنانے والی ہے۔ اگر عبادت سمجھے بغیر خاموش رہا یا مبیح کو سامنے لائے بغیر بیع اور شراء کا معاملہ کیا تو معتکف کے لیے یہ مکروہ نہیں ہوگا۔ معتکف حکیم یا ڈاکٹر کا اعتکاف میں مریض دیکھنا، اگر کوئی ڈاکٹر یا حکیم معتکف ہو اور اتفاقاً اس سے کوئی مریض ملنے آ جائے اور وہ اسے دیکھ کر کوئی نسخہ وغیرہ لکھ کر دے دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر مذکورہ معتکف بحالت